مرزا محمد علی جہلمی یا اس طرح کے اور لوگ جنہوں نے خود قرآن و سنت کا صحیح سے علم بھی حاصل نہیں کیا، لیکن وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے قرآن و حدیث کا درس دے رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ کتنے نوجوان ہیں جو قادیان فتنے کا شکار ہو چکے ہیں، جو الحاد کے فتنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس وقت کی ہماری جو ماڈرن کمیونٹی کو جب ہم تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہیں، ایک نوجوان مسجد میں جاتا ہے تو پہلے دن ہی اس پہ فتویٰ لگ جاتا ہے، تو نے پینٹ ایسی کیوں پہنی ہے، بال ایسے کیوں کٹوائے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے پوچھنا یہ تھا کہ اللہ کی ذات موجود ہے؟ تمہیں جو ہے نا وہ نماز پڑھنے نہیں آتی، تمہیں وضو کے نہیں پتہ، آل دو ساری چیزیں غلط ہیں۔ کہنے والا بالکل یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اس کو ساری چیزیں آنی چاہیے، لیکن کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ اگر وہاں پہ اس وقت اللہ نے صحابہ کے ساتھ یہ رائت کی کہ سارا ایک ہی مرتبہ نہیں دے دیا، تو آج کے نوجوان پہ کیوں ایک ہی دفعہ میں سارا کچھ تھوپ دیا جاتا ہے؟ بس مسجد وہ پچھلی صف میں بچہ آ کے تھوڑا سا کرتا ہے، موٹ صاحب بعض کا سلام بھی پورا نہیں پھرتے، ساتھ ہی جو رہتا تو تیری ایسی کی تیسی، مطلب کیسے وہ ہمارے قریب ہوگا؟ کیا صورتحال ہوگی؟ یہاں کس چیز کا فقدان ہے کہ ہماری نوجوان نسل اور اس وقت جو ہے نا، اگر اللہ نے صحابہ پہ رائت کی ہے تو اس وقت آگے رائت کیوں نہیں برتی جا رہی؟ جزاک اللہ، بہت پیارا سوال ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے ذہن میں بھی آپ کے دوران سوال اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث مبارکہ ڈالی۔ جب بندہ نیت کر لینا کہ ہم نے قرآن و حدیث سے بات کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت مدد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ تھی اس سے تو بڑا کوئی مبلغ نہیں ہے نا، کہ ہم سب کا ایمان ہے، بالکل ایسے کسی بھی مسلک سے تعلق ہوں تو ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ آپ سے بڑا کوئی مبلغ نہیں۔ بالکل ایسے جو بات آپ سمجھا سکتے تھے امت میں کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا۔ یہی بات جو آپ نے ابھی کی کہ آج ڈائریکٹ فتویٰ لگا دیتے ہیں، جی یہ کیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اچھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، تو میں کچھ چیزیں نہیں چھوڑ سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آج کے زمانے میں جس کو سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ الغیبت اشد من الزنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت تو زنا سے بھی سخت ہے، لیکن ہم غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے، زنا کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا میں زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اب یہاں پہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، کوئی عالم نہیں بیٹھا، جن پہ قرآن اترا ہے، جنہوں نے اللہ سے براہ راست عہد کیا کہ تیری امت کو ہدایت پہ لاؤں۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، میں نے زنا نہیں چھوڑ سکتا، میں باقی ساری چیزوں پر ایمان لاتا ہوں، میں نماز بھی پڑھوں گا، میں روزہ بھی رکھوں گا، میں حج بھی کروں گا، میں زکوٰۃ بھی دوں گا، باقی بھی جو مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا۔ تو آپ نے بھی عمیر بھائی یہ حدیث سنی ہوگی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا تھا؟ بالکل بھی نہیں کیا نا۔ آقا علیہ السلام نے اس کو مثال سے بات سمجھائی تھی، بالکل فرمایا تھا بیٹا دیکھ بات سن، تو چاہے گا کہ تیری ماں سے کوئی زنا کرے؟ تو نے کہا یا رسول اللہ میں کب چاہوں گا کہ میری ماں سے کوئی زنا کرے؟ تو آپ نے فرمایا جس سے تو زنا کرے گا وہ کسی کی ماں ہی ہوگی، بالکل، یا بہن ہوگی۔ تو چاہے گا کہ تیری بہن سے کوئی زنا کرے، تیری پھپھو سے، تیری خالہ سے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رشتے گنوائے، وہ جن رشتوں کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب تو کسی کے بارے میں نہیں چاہتا، جو اپنے بارے میں نہیں چاہتا، جس کے ساتھ تو کرے گا وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بات سمجھ آ گئی، اب میں زنا بھی نہیں کروں گا۔ اللہ، آج کے معاشرے میں تربیت کی میرے اپنے شعبے میں بھی بہت ضرورت ہے، یعنی میں علماء کی بات کر رہا ہوں۔ اور دو قسم کے نمازی ہوتے ہیں عمیر بھائی، ایک وہ نمازی ہوتے ہیں جو جمعے کے جمعے نماز کے لیے جاتے ہیں، اور ایک وہ نمازی ہوتے ہیں جن کو 5 وقت کا نمازی، پکے نمازی کہا جاتا ہے ہمارے عرف عام میں، یعنی پکے نمازی اور کچے نمازی۔ ابھی رمضان شروع ہو رہا ہے تو یہ دو طبقے ہوتے ہیں، ایک امام کا طبقہ، ایک صف اول کے نمازی۔ ٹھیک ہے، پہلے تو بچہ جب مسجد میں آ جائے تو اسے کہا جاتا ہے خیر ہے تینوں، وہ کدھر آ گئے؟ تو مسجد میں آج خیر تو ہے، کوئی راستہ بھول گئے ہو؟ تو ابھی کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب تھے آپ کی فیملی سے، یعنی کہ ان کا تعلق تھا آپ کے شعبے سے، تو ان کو نماز کے لیے بار بار دعوت دی ہم نے۔ ٹھیک ہے، آنے لگ گئے مسجد میں۔ پہلے وہ کہتے تھے میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں، ہم نے اس کو فضائل بتائے، بھائی یہ مسجد کی فضیلت ہے، قدم اٹھائیں گے یہ فضیلت ہے، تو آنے لگ گئے۔ 4-5 دن آئے تو پھر چھوڑ گئے۔ ہم پھر گئے، پھر ان سے بات کی تو انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے مول صاحب کہ جب میں مسجد جاتا ہوں نا تو وہاں لوگ مجھے بڑا گھور گھور کے دیکھتے ہیں، اور ایک بندے نے تو مجھے کہا تسی کدھر آئے ہو؟ یہ مسجد تو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ تو اللہ کے گھر ہیں۔ آپ کسی سے کیوں پوچھ سکتے ہیں؟ کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ کس نے اتھارٹی دی آپ کو کہ یہاں کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ حضرت عمر کی پہلی زندگی کیسی، اور نبی کے لیے تلوار نکالی تو آخر میں زندگی کیسی؟
ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ. دوسری بات جو میرے اپنے شعبے کی جو مین بات ہے، امام مسجد کا جو ہوتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں مقتدیوں کے لیے ایک باپ کی نسبت کا درجہ رکھتا ہے. اللہ اکبر. جیسے باپ اپنے بچوں کے لیے کبھی برا نہیں سوچتا، بہت قیمتی اور بہت بڑی بات ہے یہ. وہ اپنی یہ ساری اولاد ہے اس کی روحانی جو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس کے شاگرد بھی ہوتے ہیں، اکثر مساجد کے امام انہی بچوں کے استاد بھی ہوتے ہیں، شاگرد بھی ہوتے ہیں، تو استاد امام روحانی باب ہوتا ہے. تو عمیر بھائی علماء کی بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ آج کل الہاد کا فتنہ بہت پھیل رہا ہے. الہاد سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کی یعنی اللہ کی ذات کا ہی انکار کرنا. آج کا نوجوان اگر آپ اس کو 10-15% کہیں کہ آج کا نوجوان اس بات کے اوپر بھی شک کر رہا ہے کہ حضرت اللہ کی ذات بھی ہے، سمجھ رہے ہیں یا نہیں ہے، تو یا پھر مرزا محمد علی جہلمی یا اس طرح کے اور لوگ جنہوں نے خود قرآن و سنت کا صحیح سے علم بھی حاصل نہیں کیا لیکن وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے قرآن و حدیث کا درس دے رہے ہیں، تو وہ ان سے بہت زیادہ اتفاق کر رہا ہے. اب ایسا بچہ جب امام کے پاس جاتا ہے تو امام صاحب سے جا کے بات کرتا ہے، حضرت فلاں نے یہ بات کی ہے، تو یہاں پہ امام کا کیا کام ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں نا. امام اس کو دو باتیں ہیں، اگر تو امام کو اس کا جواب آتا ہے اس بچے کو پیار سے اس کا سمجھائے، اگر نہیں آتا تو اس کو کہے بیٹا کل میں انشاءاللہ اس جواب کو اچھے سے دیکھ کے آؤں گا، میں اپنے بیٹے کو اس جواب کے اوپر مطمئن کروں گا. لیکن یہاں سسٹمیٹی ہو جاتا ہے. یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بچہ آ کے بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت میرے یہ مسئلہ ہے، اس پہ کیا فتویٰ لگتا ہے؟ تو پتہ نہیں کس کو سن رہا، تو گمراہ ہو گیا. سیدھا اس پہ فتویٰ لگا. وہ بچہ آپ کے قریب ہونے کے بجائے آپ سے دور ہو جائے گا. وہ دوبارہ آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا، لیکن اتنا دور چلا جائے گا وہ زندگی میں کبھی مڑ کر بھی آپ کی طرف نہیں دیکھے گا. وہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا نا، اب وہ بھی نہیں پڑھا. سمجھ رہے ہیں؟ میری آنکھوں کے سامنے ایک واقعہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہو بہو ہو چکا ہے، پورا اسی طریقے سے جو ہے نا وہ گھوم رہا ہے، اور ہے بھی ہمارے قریب کی ایک جگہ کا، میں نام نہیں لوں گا. اللہ ان کو جزائے خیر دے، مولانا کو اللہ ان کو. میں سمجھتا ہوں عمر بھائی ہمیں ہمت کرنی ہے تھوڑی سی، ہم اپنے کام کو بڑھائیں گے، ہم علماء کو ان کے سیمینار کروائیں گے، نشستیں کروائیں گے بڑے بڑے علماء کے ساتھ کہ وہ ان کو بتائیں کہ آج کا زمانہ اور آج سے 20 سال پہلے کے زمانے میں بہت فرق ہے. آج کا نوجوان قرآن سمجھنا چاہتا ہے لیکن وہ ویسی زبان میں سمجھنا چاہتا ہے جیسے اس کو یوٹیوب پہ فیس بک پہ بات سمجھ آتی ہے. تو ہم کیا اس کے لیے کیا راستہ نکال سکتے ہیں؟ ہم شاید پیچھے رہ گئے، اتنا آگے تک نہیں وہ کر سکے. جی اغیار نے بہت محنت کی، اس نے ہمارے نوجوان کے ذہن کو قابو کر لیا. ابھی کچھ دن پہلے ایک عالم نے، بہت بڑے عالم ہیں اللہ والے، انہوں نے ایک بات بتائی، میرے خیال میں مناسب ہے یہاں پہ بھی بتانا. وہ کہنے لگے ظہر کی نماز تھی، ایک نوجوان ماشاءاللہ نماز پڑھی اور بڑی دیر تک دعا کر رہا ہے. یہاں توجہ کی بات یہ ہے کہ نوجوان دعا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، امام صاحب سے آگے سوال کر رہے ہیں، حضرت ایک بات پوچھنی ہے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو، غصہ نہ کریں تو میں ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ٹھیک ہے. کہا جی بیٹا بالکل پوچھیں آپ، غصے والی کیا بات ہے اس میں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے پوچھنا یہ تھا کہ اللہ کی ذات موجود ہے؟ اللہ اکبر. تو وہ امام صاحب نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی دل ہی دل میں، یا اللہ مجھے ایسی بات میرے دل میں ڈالی ہے کہ میں اس بچے کو سمجھا سکوں اور اس کا عقیدہ نظریہ اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہو جائے اس کو. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ تو کہتے دل ہی دل میں فکر مند ہوا کہ ہماری کتنی کمزوری ہے کہ نوجوان نماز پڑھ چکا ہے، دعا بھی مانگ رہا ہے، پھر بھی وہ اس کو شک ہے. اب یہاں دو صورتیں ہو سکتی تھی، امام نے چل پا جا، تو کیا اللہ کے بارے میں شک کر رہا ہے؟ تو مسجد میں کیوں آیا ہے؟ پکڑو اس کو، نکالو مسجد سے فوراً. یہ جو اس وقت عام ایک اسکیجول چل رہا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا؟ وہ دوبارہ ساری زندگی مسجد سے بھی دور ہو جاتا، اور اس فتنے میں جس میں وہ پڑھ رہا تھا وہ کیا ترقی کرتا یا نیچے آتا؟ تو بہت آگے جاتا. انہوں نے کہا بیٹا اچھا بات، ان کے پاس ایک لائٹ کا سوئچ تھا، بٹن تھا، اور انہوں نے بٹن دبا دیا، آن کر دیا، اور کہا کہ بیٹا اس میں ہاتھ دو گے آپ. اس نے کہا امام صاحب آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اس نے کہا بیٹا کیوں، اس میں ہاتھ دبانے سے کیوں مرو گے؟ تو اس میں ہاتھ دباؤ گے کیوں مرو گے؟ انہوں نے کہا اس میں تو کرنٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اچھا میں بند کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں ارتھ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوگا نا، تو میں کیوں ہاتھ ڈالوں اس میں؟ سمجھ آئی؟ تو امام صاحب نے کہا کہ آپ کو لائٹ یا بجلی نظر آ رہی ہے؟ نہیں. آپ کو نظر آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا بیٹا یہ بات سمجھ، ضروری نہیں ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ ہو بھی نہ. اللہ.
وہ کہتا ہے امام صاحب السلام علیکم، آج کے بعد ایسا سوال کبھی نہیں کروں گا. میرے ذہن میں یہ بات کسی نے ڈالی تھی کہ اللہ کی ذات موجود نہیں، آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا تھا. آپ نے اتنے اچھے انداز میں مجھے بات سمجھائی ہے کہ ساری زندگی میں اپنے دوستوں کو بھی یہی کہوں گا، ہر وہ چیز جو نظر نہیں آتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں. اور نا میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا، ہم لوگ کچھ دوستوں کے ساتھ ناشتے پہ نکلے. اس نے کہا جی آپ سے ایک سوال کرنا ہے. سارے مختلف جو ہے نا وہ انجینئرس تھے، مطلب دنیاوی ایک اعتبار سے ایک سے بڑھ کے ایک نالج والے، اور ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں، کوئی امریکہ میں جاب تھی کسی کی، پاکستان میں رہتے ہوئے، کوئی یو کے میں کر رہا تھا. تو ایک بندے نے سوال کیا کہ یار اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے موجود ہونے کا آپ کیا ثبوت دیں گے؟ میں چپ کر کے ان کو میں نے کہا کوئی اور سوال. کرتے کرتے اپروکسیمیٹلی کو 1.5 گھنٹے کی ہماری کوسچن آنسرنگ کی آپس میں بڑی اسموتھلی ڈسکشن چلتی رہی. پھر اس کے بعد اس نے مجھے کہا یار اگر آپ کی جگہ میں جا کے کسی مسجد میں جا کر کے پوچھتا نا، شاید اب تک میرے 5-7 دانت ٹوٹ چکے ہوتے. تو میں نے اس کو کہا یار کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہم نے دیکھی اب تک جو ہے نا اسکیجول اس طرح کا نارملی دیکھا ہے. تو میں نے کہا یار آپ نا صرف ایک اینگل ابھی آپ نے دیکھا ہے. آپ میرے ساتھ آئے، میں آپ کو ایسے لوگوں سے ملواتا ہوں جو شاید آپ سے اگر پہلے ایک ہاتھ سے جو ہے نا وہ محبت کرتے تھے، تو آپ کے سوالوں کے بعد شاید ان کی محبت اب تک آپ سے ڈبل ہو چکی ہوتی، اس لیے کہ وہ آپ کی آخرت کی فکر میں ہوتے. تو میں نے اس کو کہا یار آپ کی نمازوں کے حالات ہیں. کہتا وہ بس چھڈو جی. میں نے کہا کیا مطلب ہے چھڈو جی؟ ساتھ دوسرا دوست بولا فوراً، اس نے کہا جی یہ بڑی ماشاء اللہ حافظ تھا لڑکا، وہ ٹھیک ہے جو سوال کر رہا تھا حافظ تھا. انہوں نے کہا جی یہ نمازیں شمازیں پڑھتا تھا، سارا کچھ تھا. ہم کو 1.5 سال ہو گیا، اب جو ہے نا شاذ و نادر کھینچتے ہیں، ان کے جمعے پہ بھی اللہ معاف کرے لے کے جانا پڑتا ہے. تو میں نے اس کو کہا بھائی شیطان کی عمر سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے، اور ہر شخص کو نا اس کے اینگل پہ لا کر کے اس پہ وار کرتا ہے. امام مسجد کو جا کر کے نہیں کہے گا چل بھائی شراب کی بوتل مصلی پہ بیٹھ کے پی لے، اس کو اس کے اکارڈنگ گناہوں میں ڈالے گا. تیری ساری سوچ فکر میں تو جو اپنے آپ جو ہے نا، اب سافٹ ویئر پڑھنے کے لیے تو کسی یونیورسٹی میں گیا، اب دین سیکھنے کے لیے یوٹیوب پہ بیٹھ کے تو نے جو حرکتیں کی یا جو کچھ بھی ہوا نا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو چھوٹی نیکی بھی تو کر رہا تھا نا، تو اس سے بھی شیطان نے اٹھا کر کے تجھے دور پھینک دیا. بالکل آپ ایگزیکٹ صحیح کہہ رہے ہیں، بات مجھے سمجھ آ رہی ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ مستند علماء سے ملو، جا کر کے ان سے ڈیٹیل میں ڈسکشن کرو. بالکل ایسے ہی. تو بس یہی ہے کہ ہمارے اخلاق اگر تھوڑے سے ہم قرآن کے مطابق اس کو ڈال لیں، بالکل ایسے ہماری بہت سارے مسائل. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال سمجھائی ہے کہ اس سے بڑی کوئی بات نہیں، اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہے. تو جب ہم اس اخلاق پہ آئیں گے نا کہ اس کو مثال سے بات سمجھائیں گے، پیار محبت سے مانوس کریں گے. اب ہوتا یہ کہ عمیر بھائی امام مسجد کا خود مسجد سے ربط نہیں ہوتا تو مقتدیوں سے کیا ربط ہوگا؟ بڑی کمی ہے ہمارے اندر. میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، ہم سب شامل ہیں اس میں، ہم بھی گناہ گار ہیں. تو ہوتا یہ کہ نماز پڑھی تو امام صاحب مسجد سے مقتدیوں سے پہلے باہر چلے جاتے ہیں، مقتدی اندر موجود ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ امام جو مساجد ہیں اپنے مقتدیوں کو ٹائم دیں، ان کی خوشی غمی میں شریک ہوں، ان سے تعلقات ہوں. اگر وہ 4 دن مسجد نہیں آئیں تو پیچھے کال کی جا سکتی ہے، جایا جا سکتا ہے، کسی کو بھیجا جا سکتا ہے کہ پتہ کرے ان کو میرا سلام دیں اور کیوں نہیں آئے. تو اگر امام مسجد کو کوئی سلام کرے اور امام صاحب اس سے پوچھیں کہ بیٹا کون سی کلاس پڑھتے ہو آپ، اگر وہ کہیں میرے ایگزام آ رہے ہیں تو امام صاحب اس کے کہیں بیٹا ہم تیرے لیے دعا گو ہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے. پھر کچھ دن کے بعد پھر پوچھے کہ ہاں جی کیسی صورتحال ہے، وہ بچہ تیری بہت اچھے ہو گئے، ہم تیری کامیابی کے لیے بیٹا، تو اس کا ایک تعلق بن جائے گا. ہمارے وہ ربط بہت کمزور ہیں، ہم نوجوانوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے، جس کی وجہ سے مسئلے. ہاں بہت زیادہ گیپ آ رہا ہے. اس لیے وہ نوجوان کے پاس موبائل ہے، وہ سارا دن یوٹیوب پہ آگے پیچھے جو چیزیں نظر آئیں گی، ظاہر ہے وہ وہاں بھی ٹائم دے رہے ہیں، اگلے بھی اس کو ٹائم دے رہے ہیں. جی تو وہ تو بیٹھے ہی اسی لیے. ٹھیک ہے. تو اس کا فائدہ انہوں نے اٹھایا. وہ 5 وقت کا نمازی جو 5 وقت مسجد میں آتا ہے، جمعے پہ آتا ہے، امام صاحب کے گھر کے ساتھ اس کا گھر ہے، لیکن اس کا دل امام صاحب کے دل کے ساتھ نہیں ہے. اللہ اکبر. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے اخلاق پیار پڑھا ضرور لیکن اپنے امپلیمنٹ نہیں کر سکے اس کو. تو اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر یار نے محنت کی. آپ دیکھ لیں کہ کتنے نوجوان ہیں جو قادیان فتنے کا شکار ہو چکے ہیں، جو الحاد کے فتنے کا شکار ہو چکے ہیں، اور ایسے لوگوں سے متاثر ہو کے اپنے گھروں والوں سے بائیکاٹ کر دی ہے، جس کو دیکھا نہیں، جس سے ملاقات تک نہیں کر سکتے. تو وہ امام مسجد جو بالکل پاس میں رہتا ہے اسے خبر بھی نہیں ہے. تو یہ ہماری کے لال ہم گوا چکے ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں. ہمیں بیٹھ کے اس کے اوپر سوچنا ہے کہ اگلی نسل کو ہم نے اس فتنوں سے بچانا ہے. ایک قرآن پاک جو ہم نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو ہی نہیں مانتے، حدیث کو ہی نہیں مانتے.
وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، مادی چیزیں ہیں یہ ساری، آپ جو بیان کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم انشاءاللہ اپنے پلیٹ فارم سے نوجوانوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی انشاءاللہ. روشنی سے.